أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدهم من فضله والکافرون لهم عذاب شدید ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبیر بصیر. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. سورہ شورى کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے اور گزشتہ درس میں مشرکین مکہ کا ایک اعتراض اور اس پر اللہ رب العزت کا ان پر رد ذکر کیا گیا تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ بنا کے لے آتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ مجھ پر یہ اللہ نے نازل کیا ہے. اس سلسلہ میں قدر تفصیل سے بات ہوئی تھی اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہی ایک دوسرے مقام پر اس موضوع کو بڑے سخت انداز سے بیان کیا ہے. مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ خود بناتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ مجھ پہ اللہ نے نازل کیا ہے. اگر ہماری مرضی کے بغیر یہ کوئی آیت بھی بناتا، ہماری مرضی کے بغیر کسی بات کو بھی ہماری بات کہہ کے یہ بیان کرتا تو ہم اس کو پکڑ لیتے. سورۃ الحاقہ میں آخر میں جا کر اللہ رب العزت نے آیت 44 میں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. اگر یہ ہم پر اپنی طرف سے کوئی بات بولتا، ہماری طرف اپنی طرف سے کوئی بات منسوب کر دیتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ تو ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہم اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، کیونکہ دائیں ہاتھ کی پکڑ جو ہمارے اندازے سے ہے وہ تو ظاہر ہے کہ مضبوط ہے، بائیں کی نسبت دائیں جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے محض ہماری خاطر اظہار کے لیے سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر یہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ کر ہماری طرف منسوب کر دیتا، یعنی قرآن کو گھڑ کر پیش کرتا، تو ہم اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے. جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. اللہ کے یہاں تو کوئی عیب نہیں ہے نا، کمزوری عیب ہے. ہمارا بایاں ہاتھ دائیں سے کمزور ہوتا ہے اور کمزوری عیب ہوا نا. اللہ رب العزت ہر قسم کے عیوب اور ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے. اس کا دایاں مثال کے طور جیسے ہمارا دایاں ہے،
یہ طاقتور زیادہ ہے اور ہمارا بایاں کمزور ہے، اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اس کے یہاں کوئی کمزوری نہیں ہے، دایاں بھی طاقت میں اتنا، بایاں بھی طاقت میں اتنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں یہ بات واضح فرمائی کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اس میں کسی ہاتھ میں کوئی کمزوری نہیں، لیکن ہم چونکہ سمجھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے تو معاملہ ٹائٹ پکڑا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ اگر ہمارا نبی کوئی بات اپنی طرف سے گھڑ کے تمہیں کہتا کہ اللہ نے یہ کہا ہے، یا وہی گھڑی ہوئی ہوتی، اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہ ہوتی، تو ہم اسے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ اپنے دائیں ہاتھ سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے، اور صرف پکڑ نہ لیتے بلکہ فرمایا ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ پھر ہم اس کی شارہ کاٹ کے رکھ دیتے۔ اگر کہیں ہمارے نازل کیے ہوئے قرآن کی بجائے اپنی جعلی کوئی بات ہماری طرف منسوب کرتا اور کہتا کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، یعنی جعل سازی کا شائبہ بھی ہوتا، تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ کر اس کی شارہ کاٹ دیتے۔ معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن نازل ہوتا تھا، اللہ کے فرشتوں میں سے ان کے سردار جبریل علیہ السلام قرآن کریم کو لے کر آیا کرتے تھے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، اس میں کوئی غلط بات، کوئی گھڑی گھڑائی بات، کوئی جال سازی قطعاً ایسی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ قرآن خالص اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا نازل کردہ، جبرائیل علیہ السلام کا لایا ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ۔ جیسا کہ الف لام میم کے ترجمہ میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں نا، حروف مقطعات کے ترجمہ کے ضمن میں میں کئی مرتبہ یہ ذکر کر چکا ہوں، کیونکہ وہ کئی مرتبہ آئے ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ، ان کی مراد، ان کا معنی، ان کا مفہوم کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ نقطہ پیدا کیا، کہا کہ الف سے لام اللہ جو کہ قرآن کریم کو نازل کرنے والا ہے، اور لام سے مراد جبرائیل جو کہ قرآن کریم کو لانے والے ہیں، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا۔ بظاہر بات تو کچھ معقول سی لگتی ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر کہیں کہ پہلے حرف کو لیا ہے تو لام تو جبرائیل کے آخر میں جا کے آتا ہے، الف اللہ کا پہلا، میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا، اور درمیان میں جو اصل واسطہ ہے اس کا آخری حرف ہے لام جبرائیل علیہ السلام کا۔ تو معنی یہ کہ یہ محض ایک نقطہ ہے، اصل نہیں، لیکن یقیناً قرآن کریم اللہ رب العزت نے نازل کیا جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی طرف سے کچھ بات بنا کے کہہ دیتا کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے، ہم اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور پھر اس کی شارہ کاٹ کے رکھ دیتے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم میں سے کوئی شخص ہمیں روک نہ پاتا۔ اللہ کوئی کچھ کرنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ جو کام اللہ کرنا چاہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی پیر، کوئی فقیر، کسی کی یہ ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے معاملات میں ٹانگ اڑائے۔ دنیا کے معاملات میں تو ہم ہر کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑا دیتے ہیں، جہاں نہیں بھی بنتی ہم اڑا دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے معاملات میں کسی کو جرت نہیں ہے، وہ چاہے اللہ کا کوئی محبوب ہو یا اللہ کے مقابلے میں کھڑا کوئی فرعون جیسا انا ربکم الاعلی کہنے والا ہو، جس کام کو اللہ کرنا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اگر ہم اسے پکڑ لیتے، اس کی گردن کاٹنے لگتے، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس میں یہ جرت ہوتی کہ وہ ہمیں روک پاتا اور ہمارے ہاتھوں سے انہیں بچا پاتا، ایسی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ اس آیت میں یا ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو یہ سزا بیان فرمائی ہے کہ اگر ایسا کرتا تو میں اس کی گردن کاٹ دیتا، اگر ایسا کرتا تو میں اسے دائیں ہاتھ سے مضبوطی کے ساتھ گرفت کرتا، پکڑ لیتا،
یہ آیات خاص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، یہ عمومی حکم نہیں ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ عمومی حکم نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی غلط بات اللہ کی طرف منسوب کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا، ایسا نہیں۔ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یہ ایسا کرتے تو میں ایسا کرتا۔ اگر اس حکم کو عمومی مان لیں تو پھر تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا نا کہ جو بھی اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرے گا وہی پکڑا گیا جانا چاہیے، اگر نہیں پکڑا گیا تو وہ پھر سچا ہو گیا۔ تو پھر تو بہت سارے نبی ایسے ہیں جو جعلی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ جتنے بھی 2 نمبر ولی آئے 2 نمبر ہیں لیکن ہیں بہت سارے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے 30 کذابون دجالون، 1 2 نہیں 30 کذاب اور دجال لوگ ہیں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ مسیلمہ کذاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعویٰ کر دیا، پھر اس کے زمانے میں ہی ایک عورت نے، سجاح نام کی عورت ہے، اس نے دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، یہ سارے نبی بنے پھرتے ہیں، میں بھی نبی ہوں۔ خواتین کو بھی تو یہ حق ہے نا کبھی کبھی اپنا نعرہ لگا دیں۔ کہا میں نبی ہوں۔ کہا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس نے نقطہ نکالا، کہا کہ ولا نبی بعدی، کہا کہ میرے بعد کوئی مرد نبی نہیں ہوگا۔ تو میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، میں تو نبی ہو سکتی ہوں۔ بعد میں ان کا کیا حال ہوا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور خاص طور پر جو ان کی کتاب ہے بڑی مفصل تاریخ کی، البدایہ والنہایہ، اس کتاب میں انہوں نے ان کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا کہ یہ ایک ہی وقت میں تھے دونوں، سجاح اور مسیلمہ کذاب، یہ دونوں ایک ہی وقت میں تھے۔ بالآخر ان کی جنگ ہوئی، پھر یہ ایک دوسرے کے خیمے میں آئے گئے، بڑا معاشقہ سا ہوا، اور بالآخر سجاح جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ چھوڑ دیا اور اس سے نکاح کر لیا، اور بالآخر ایسا وقت آیا کہ یہ ساری باتیں چھوڑ کر مسلمان ہو گئے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ یہ انجام اچھا ہوا، لیکن دعویٰ کرنے سے وہ نہیں رکی، دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ مسلمہ نبی اور یہ سجاح نبی، بعد میں ہمارے علاقوں میں نبی، عربوں میں تو ہو گئے سو ہو گیا، پنجاب میں نبی، کشمیر میں نبی اور دیگر علاقوں میں، یہ جتنے بھی نبی اپنے آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی ہیں، اگر ان آیات کو ہر جھوٹے نبی کے لیے مان لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ تو جھوٹے نہیں ہیں، یہ تو پھر سچے ہیں، کیونکہ نہ ان کا دائیں ہاتھ پکڑا گیا، نہ ان کا گلا کاٹا گیا، نہ ان کو کسی کو بچانے کی ضرورت پیش آئی، تو یہ سچے ہو گئے۔ ایسا نہیں، بلکہ یہاں چونکہ مشرکین مکہ کا اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا کہ یہ جعلی قرآن گڑھ کے کہتے ہیں اللہ کا قرآن ہے، اللہ رب العزت نے خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بیان فرمایا کہ اگر یہ ایسا کرتے تو ہم ایسا کر دیتے۔ اب قیامت تک کے لیے جو بھی جعلی طور پر نبی آئے گا اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ پکڑا نہیں گیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ پکا ہو گیا، وہ اس کی صداقت کی نشانی ہو گئی، سچا ہو گیا، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، اس کو مدعی نبوت تو کہا جا سکتا ہے، نبی نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی 2 نمبر نبی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سلسلہ وحی منقطع ہو گیا۔ اب وہ وحی والے، پچھلے درس میں نے شاید ذکر کیا تھا، HCTC مرزا قادیانی سے کسی نے پوچھا کہ تم پہ جو وحی لے کے آتا ہے فرشتہ اس کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس کا نام ہے HCTC۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ نہ ٹا بھی عربی میں نہیں ہے اور چا بھی عربی میں نہیں ہے، یہ دونوں لفظ عربی میں ہے ہی نہیں۔ CH چا کا اور ٹی ٹا کا یہ کہاں کا ہے؟ برطانیہ کا۔ تو انہی کی طرف سے اسے وحی آتی تھی، اس نے اپنا وحی والا بھی اسی طرح کے نام رکھ لیا، کہا کہ میرے وحی لانے والے فرشتے کا نام HCTC۔
اللہ رب العزت اپنے دین کا محافظ ہے، قیامت تک جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا، آخرت میں بھی اللہ اسے پکڑے گا۔ اور اس آدمی کے ذلیل و خوار ہونے کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا۔ برصغیر پاک و ہند میں علماء کرام نے اس کا مقابلہ کیا، اس کے نبوت کے دعوے کو جھوٹا ثابت کیا۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں علماء کرام کا بالاتفاق فتویٰ یہ شائع ہوا کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور پھر اس کا بعض علماء کے ساتھ مباہلہ، مناظرے تو بہت ہوئے، لیکن بالآخر شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کا مباہلہ ہوا۔ کہا کہ اگر تم سچے ہو تو میرے ساتھ میدان میں آ جاؤ، جیسا کہ قرآن کریم میں مباہلہ کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کا دعویٰ کیا تھا اور دعوت دی تھی نجران کے عیسائی پادریوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ انہیں آپ نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور باتیں ہوتی رہیں، مناظرانہ بات چلتی رہی، ہم سچے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر فرمایا کہ اگر تم سچے ہو، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سچے ہیں، اپنے اہل و عیال کو لے کے تم بھی میدان میں آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، جو سچا ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے ثابت ہو جائے گا۔ یہی مباہلہ مرزا قادیانی کے ساتھ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جو کہ جماعت اہل حدیث کے معروف علماء میں سے برصغیر پاک و ہند کے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں، اور مباہلے میں جو جملہ رکھا گیا وہ یہ تھا کہ اگر تم سچے ہو، مرزا قادیانی اگر تم سچے ہو تو تمہاری زندگی میں ہم ذلیل و خوار ہو کے مر جائیں، اور اگر ہم سچے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، جھوٹے نبی ہو، اگر اس دعوے میں ہم سچے ہیں تو ہماری زندگی میں تم ذلیل و خوار ہو کے مر۔ تاریخ شاہد ہے، برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں یہ بات، اور خاص طور پر تحریک ختم نبوت کی تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی لیٹرین میں اوندے منہ کے بل گرا اور وہیں مر گیا۔ اس سے بڑھ کر ذلت ناک موت اور کیا ہوگی کہ کچرے میں منہ تھا اور وہ مارا گیا۔ اور مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے عرصہ بعد بھی زندہ رہے اور دعوت و ارشاد کا کام کرتے رہے۔ اللہ رب العزت اپنے دین کا محافظ ہے، اور اس نے اس طرح کے جعلی نبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء بھی تیار رکھے ہوتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً وہ جب کوئی سر اٹھاتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود رہتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کے اس جھوٹے الزام کو اللہ نے رد فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تائید کی کہ میرے نبی سچے ہیں، اور یہ جعلی نبی نہیں ہے، یہ وحی جعلی نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام جعلی نہیں ہے، لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک رکھا جائے۔ ہمارے بعد کے جو نئے قسم کے نبی آنے والے ہیں، ان کی پارٹیوں نے ان آیات سے سہارا لینے کی کوشش کی، کہا کہ اگر ہمارا یہ نبی جھوٹا ہوتا تو اسے اللہ پکڑ لیتا، اسے اللہ ذبح کر دیتا، اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتا، چونکہ ہمارا نبی سچا ہے اس لیے اس کو کچھ نہیں ہوا۔ اگر اللہ ہر جھوٹے کو عین وقت پہ پکڑنے پہ آئے تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آج کیا ہوتا۔ آج دنیا میں کوئی بھی نہ بچتا۔ اللہ رب العزت نے ڈھیل دے رکھی ہے، نبوت کے دعوے کرتے رہے، اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہر کسی کو اللہ نے نہیں پکڑا۔ یہ تو معمولی بات ہے، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اسے بھی اللہ نے چھوڑے رکھا۔ خدائی کا دعویٰ میدان میں کیا، عرصہ تک زندہ رہا، اور بالآخر جب اس نے ظلم اور ستم کی انتہا کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، جکڑنے اور مارنے کے لیے پیچھے لگ گیا، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، تو اللہ رب العزت کا حکم آ گیا کہ اب اس کو یہاں اس پانی سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ نیل میں غرق کر کے اسے اور اس کی فوج کو اللہ نے تباہ کیا، لیکن یہ نہیں کہ اسی وقت پکڑ لیا۔ اللہ رب العزت کا نظام، اللہ رب العزت کا حلم، اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں، جو اس کی ذات کا انکار کرنے والا ہے، اس کی ذات کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرنے والا ہے،
اللہ نے تو اس کو بھی اچانک نہیں پکڑا. لہذا یہ کوئی کہے کہ ہمارا نبی سچا ہے یا ہمارے نبی کے سچا ہونے کی یہ دلیل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ 2 نمبر کے نبی قیامت تک جو بھی اٹھے گا ان کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے اپنے بندے دنیا میں بھیج رکھے ہیں، اور وقتاً فوقتاً وہ بھیجتا رہتا ہے. لہذا کوئی شخص کسی بھی شخص کی ان باتوں میں نہ آنے پائے کہ اگر ہمارا نبی، چونکہ مرزائی ابھی موجود ہیں اور اسی طرح کئی لوگ جو اٹھتے ہیں وہ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں، لو جی اگر ہمارا نبی جھوٹا ہوتا تو پھر یہ پکڑا گیا ہوتا، اسے اللہ پکڑ لیتا. اور یہی آیات پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ قاعدہ بنایا. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے جن پر مشرکین مکہ نے الزام لگایا تھا، یہ جن پہ کوئی الزام ہے ہی نہیں، جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جن کے پاس کچھ نہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، اور جو انگریزوں کے بوئے ہوئے پودے ہیں ان کے بارے میں کسی کو کیا ہوگا، ان کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں کیا نازل کرے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ سنتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں. اللہ ایمان والوں کی سنتا ہے اور عمل صالح والوں کی سنتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ میں صرف اتنے لوگوں کی سنوں گا اور اتنے کی نہیں سنوں گا، مطلقاً فرما دیا کہ جو ایماندار ہیں، اہل ایمان ہیں، اور ان کا عمل بھی عمل صالح ہے، اللہ ان کی سنتا ہے. دعائیں مانگیں اللہ سنتا ہے، اللہ سے مطالبہ کریں اللہ سنتا ہے. اور اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کمزور ایمان والا ہوں، میں اپنے سے کسی بہتر آدمی سے دعا کروا لوں تو کوئی حرج نہیں ہے. اپنے سے بہتر کسی سے دعا کروا سکتا ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ جس سے دعا کروانی ہے وہ کم از کم زندہ تو ہو. اب ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہم زندہ کو مانیں یا نہ مانیں، بلکہ زیادہ اب تو یہ ہو چکا ہے کہ زندہ کو کم مانتے ہیں، مردے کو مان لیتے ہیں. جب تک زندہ رہے تب تک وہ قدر نہیں ہوتی، مرتے ہی اس کے لیے بہت لمبی چوڑی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں کہ اب اس میں ساری طاقتیں جمع ہو گئی. یعنی کئی مرتبہ یہاں ذکر کیا ہے کہ پہلے اس کو نہلانے والے مرید، اس کے کپڑے اتارنے اور اس کو غسل دینے والے مرید، چارپائی پہ ڈالنے والے مرید، بیچارہ اٹھ کے خود سے چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکا کہ چلو انہوں نے نہلا تو دیا ہے میں چارپائی پہ بیٹھ جاتا. اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان تک چھوڑنے والے مرید، آپ کہیں گے کہ اسے تو دور چھوڑنے جانا ہی نہیں پڑتا، وہ اپنے گھر کے اندر ہی یا اپنی مسجد کے اندر ہی دفن ہوتا. جہاں بھی دفن ہوتا ہے اس کو مرید ہی دفن کرتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، اور جیسے ہی مٹی ڈال کے قبر تیار کر دی اس میں اتنی طاقتیں آ جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا کچھ کر سکے نہ کر سکے، دوسروں کا کرنا شروع کر دے. گھر والوں کا کرے یا نہ کرے، بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا وہ نہیں روک سکتا، کیونکہ اس میں اتنی طاقت تو آئی نہیں کہ اپنی بیوی کو روک سکے، ساری دنیا کے کام کرنے شروع کر دیتا. ہمارے لوگوں کی مینٹلٹی عجیب قسم کا ذہن ہمارا کہ جس کو تھوڑی دیر پہلے اپنے آپ کی کسی بازو، کسی ٹانگ، ہاتھ کو حرکت دینے کی طاقت نہیں تھی، اب یہ ساری طاقتیں ہم کیسے اس میں مان لیتے؟ اگر اس میں یہ طاقتیں تھوڑی بہت پہلے تھیں ہم مان لیا، آگے گیا تھوڑی زیادہ، پہلے وہ بالکل نہیں تھا، جیسے ہی قبر میں گیا سارے کام لوگوں کے شروع کر دیے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم سب کی سنتے ہیں. ایمان شرط ہے، عمل صالح شرط ہے، اور دوسرے زندگی شرط ہے. اگر آدمی زندہ ہے تو مانگیے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی نیک ہے، اسے دعا کروا لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نیک تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا نا. اگر یہ کہیں گے یہ ہم وہ نیک آدمی کی قبر پر گئے ہیں، وہ بڑا نیک، بڑا پارسا ہے، نبی سے بڑا پارسا کون ہوگا؟ حضرت عمر فاروق کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، بارہا ذکر ہوتا رہتا ہے. بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس قبر پر گئے تھے؟ ان کے پاس قبر تھی یا نہیں تھی؟ مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق موجود ہیں، اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے، لیکن وہ گئے قبر پر نہیں گئے. کہاں گئے تھے؟
کہ زندہ آدمی کے پاس گئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرواؤ۔ وہی معاملہ آج بھی ہے، نیک زندہ آدمی موجود ہے اس سے دعا کروائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اٹھیں اور بھاگیں اور جائیں کسی قبر پر اور قبر والے سے کہیں کہ تم کچھ کرو، وہ تو بیچارہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہو چکا ہے۔ قبرستان میں جا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ قبرستان میں جا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو بہت کچھ کرتے ہیں۔ قبر میں جا کے کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا، کیا کلمات ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، تم پر سلامتی ہو۔ ہم یہ دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، اور کتنی احمقانہ حرکت ہو کہ ہم کہیں نہیں تم ہمیں اب کچھ لے کے دو، پہلے کہیں کہ تم پر ہم اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اور پھر ساتھ ہی یہ شروع کر دیں کہ ہمیں بھی کچھ نکال کے دو۔ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس دنیا سے ان کا معاملہ منقطع ہو گیا، برزخی زندگی میں ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس نے جو ایمان لایا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، اللہ رب العزت ان کی سنتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں مجموعہ ہیں، اگر صرف ایمان رہے عمل صالح ساتھ شامل نہ ہو تو اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کلمہ پڑھنے سے آدمی مومن تو ہو جاتا ہے نا، مسلمان تو ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا مسلمان ہو گیا، اب نماز نہیں پڑھتا، مسجد کا منہ نہیں دیکھتا، روزہ رمضان میں نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، پیسہ بہت ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں کرتا، اور اگر کوئی کہے کہ یہ دعائیں مانگتا ہے تو اس کی دعائیں سنی نہیں جاتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان بھی ہو عمل صالح بھی ہو، اور یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ عمل صالح ہے یا نہیں؟ یہ تو چار بنیادی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اعمال صالحہ بہت ہیں۔ اپنے والدین سے حسن سلوک، پڑوسیوں سے حسن سلوک، رشتہ داروں قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی، اور اس کے علاوہ بے شمار حقوق ہیں، فرائض ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان اعمال صالحہ کو بھی سر انجام دینے والا ہے، اللہ رب العزت سنتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ سنتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ پہلا فائدہ یہ کہ ایمان والوں اور عمل صالح والوں کی اللہ سنتا ہے۔ جب مانگیں گے اللہ سنیں گا، دن کو مانگیں اللہ سنیں گا، رات کو مانیں اللہ سنیں گا، جب بھی اللہ سے مانگیں اللہ سنتا ہے۔ اور دوسرا ساتھ ہی فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ ان کے لیے اپنے فضل میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح دو چیزیں اگر موجود ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جو اللہ سے مانگیں گے اللہ انہیں دے گا، اور اس پر اضافہ یہ کہ اللہ اپنے فضل میں ان کے لیے اضافہ کر دے گا، فضل بڑھا دے گا ان کے لیے۔ اور یہ فضل بڑھانا کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک روایت ذکر کی ہے جس کو قدسی قرار دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی کے حوالے سے۔ اور اگر یہ حدیث نہ بھی ہو تو اللہ کسی میں اپنی فضل اپنی نعمت میں اضافہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کے پیمانے اللہ کے پاس ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ میں یہ دوں گا اور ساتھ اضافہ بھی کروں گا تو اللہ رب العزت کی رحمتیں بے پایہ ہیں، اس کی رحمتوں کا سمندر بے کنار ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ میں ان کو اپنے فضل سے کچھ زیادہ دوں گا، تو ان زیادہ کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ایمان عمل صالح ہے دنیا میں مانگے دوں گا، قیامت کا دن ہوگا ان کی سفارش پر میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جہنم سے آزاد کر دوں گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو، جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا ان کی سفارش پر میں ان کو بھی جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ اب یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ رب العزت نے فضل میں اضافہ کیا تو مجرموں کو گناہ گاروں کو ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ خلاصی دے گا کہ انہوں نے اللہ سے سفارش کی اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جن پر جہنم
واجب ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح ایمان والے ہوں اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل صالح ذہن میں رکھیں، صرف اللہ کے لیے کیا گیا عمل ہو، خالص اللہ کے لیے، اور سنت کے مطابق کیا گیا ہو، اور اللہ کی رضا سنت کے مطابق، اور عقیدہ صحیح ہو۔ اللہ کی ذات کے بارے میں آدمی کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر آدمی مشرک ہے، دعائیں مانگے، سنی جائیں گی یا نہیں سنی جائیں گی اللہ کی مرضی، لیکن اگر عقیدہ صحیح ہے، عمل خالص اللہ کے لیے ہے اور عین سنت کے مطابق ہے، تو یہ عمل صالح ہے۔ ایماندار اور عمل صالح والے کی اللہ یقیناً سنتا ہے۔ والکافرون لہم عذاب شدید، فرمایا کہ ایمان و عمل صالح والوں کو تو میں یہ نعمتیں دوں گا کہ وہ خود بھی بخشے جائیں گے، اور کئی جہنم میں جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی سفارش سے وہ بھی بخشے جائیں گے۔ اور جن کے پاس ایمان نہیں وہ کون ہیں؟ اہل ایمان نہیں تو وہ اہل کفر ہو گئے نا۔ اگر مومن نہیں تو کافر ہیں، مسلمان نہیں تو کافر۔ اب یہاں ہمارے بعض لوگ بڑی رواداری سے کام لیتے ہیں، بڑے خوش اخلاق بنتے، کہتے ہیں جی کافر کو کافر نہ کہو، ہے نا پارٹی ایک رواداری کے نام سے خوش اخلاقی کا مظاہرہ، کہیں گے کافر کو کافر نہ کہو۔ بھائی اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا، قل یا ایھا الکافرون، اے میرے نبی کہہ دو اے کافرو۔ اور ہم کہیں کہ نہیں، ہم تو کافر کو بھی کافر نہیں کہیں گے، ہمارے اخلاق کا اس میں مظاہرہ کیا ہے؟ اور کوئی دنیا داری کہیں کہ اگر کافر کہا تو یہ ووٹ ہمیں نہیں دے گا اور اس کے ووٹ کی قیمت اتنی ہے جتنی ایک مسلمان کے۔ ہمارے ملکوں میں تو یہ بھی ہے نا، جہاں ووٹنگ ہوتی ہے وہاں ہندو کا ووٹ بھی اتنی کاسٹ ہے جتنی مسلمان کے ووٹ کی ہے، اور عیسائی کے ووٹ کی بھی اتنی ہی قیمت ہے جتنی مسلمان کے ووٹ کی ہے۔ بلکہ یہ کہیں کہ ایک بہت بڑے علامہ کا ووٹ بھی اتنی کا ہی ہے جتنا ایک جاہل اجڑ آدمی کا، سب کا ووٹ برابر ہے۔ تو وہاں ایک پارٹی اسپیشل یہ چارہ کرتی ہے کہ کسی کو کافر نہ کہو، کیونکہ ووٹ تو دیں گے نا، لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ بھئی یہ جماعت والے کسی کو کافر نہیں کہتے، یہ کافر نہیں مانتے ہمیں۔ لہذا یہ کوئی اخلاق نہیں ہے کہ کافر جسے اللہ کہے، جسے اللہ کے رسول کافر کہیں، اور ہم یہ معیار بنا لیں کہ کافر کو کافر نہ کہو۔ دو ہی چیزیں ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے ماذا بعد الحق الا الضلال۔ یہ قرآن کریم کیا ہے؟ ماذا بعد الحق الا الضلال، یا ضلالت و گمراہی ہے یا حق ہے، یعنی یا اسلام ہے یا کفر ہے، یا مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اب یہاں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ عیسائی مسلمان ہیں؟ چلے آپ سے پوچھ لیتے ہیں، عیسائی مسلمان ہیں؟ نہیں۔ اور یہودی؟ کافر ہی ہیں، لیکن کچھ کافر اہل کتاب ہیں، کچھ غیر اہل کتاب، لیکن کافر ہونے کے حساب سے وہاں کوئی دوسری بات نہیں۔ لہذا کافر کو کافر کہنے میں کوئی اخلاق نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم سنت رسول کے عین مطابق ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کو قیامت کے دن شدید سخت عذاب ہوگا۔ اہل ایمان کے لیے فرمایا کہ یہ خود بھی دعا مانگیں گے، دعائیں سنی جائیں گی، ان کی سفارشیں قبول کی جائیں گی، اور کافروں کو قیامت کے دن شدید عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، سب کے لیے رزق کے بے شمار رزق کے دروازے کھول دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ زمین میں بغاوت کر دے۔ اللہ رب العزت کی اپنی حکمتیں ہیں نا، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی رعایا ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، جس کو اللہ نے جس درجے پر رکھا ہوا ہے وہ اس کی اپنی حکمت کے تحت ہے۔ کسی کو حکومت دی، کسی کو نہیں دی، کسی کو دولت دی، کسی کو نہیں دی، حتیٰ کہ کسی کو عقل دی، کسی کو عقل بھی نہیں دی، اس کی مرضی ہے۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ایک بچے کو انہوں نے مارا تھا، اس کی تفصیل تھوڑی سی کبھی دیکھیں
تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کی حکمتیں کہاں کہاں پوشیدہ ہیں، کون کون سی حکمت کس کس کام میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک حکمت یہاں دولت کی تقسیم میں بتائی کہ اگر میں سب کو ایک جیسا رزق دے دوں، سب میں ایک جیسی حکومت یا ایک جیسی دولت بانٹ دوں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ زمین میں فساد پیدا کر دیں۔ آپ اب آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگائیے کہ اگر ہر کسی کے پاس پیسہ برابر ہو تو آپ کی ٹوٹی صحیح کرنے کے لیے کوئی پلمبر آئے گا؟ کیونکہ اس کے پاس تو خود آپ سے برابر پیسہ ہے۔ کوئی الیکٹریشین نہیں آئے گا، کوئی پلمبر نہیں آئے گا، حتیٰ کہ کتنے ہمارے گھروں میں ایسے کام ہوتے ہیں گھر والے بھی سارے نہیں کر پاتے، کوئی خاص ناک منہ بند کر کے کوئی کر لیتا ہے۔ اگر سب کے پاس دولت برابر ہو، دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا، نہ کوئی سربراہ ہوتا، نہ کوئی اس کے انڈر کام کرنے والا ہوتا، سارے ہی سربراہ ہوتے۔ پھر وہ عالم ہو جاتا جو ہمارے پنجابی شاعر نے کہا ہے نا کہ اتھے بندے تے ٹاویں ٹاویں نے، اتھے سرکاراں ہی سرکاراں نے۔ یعنی ہمارے پاک و ہند میں پیروں کا جو سلسلہ آج کل چل رہا ہے، کہتے ہیں نا یہ فلاں سرکار کا دربار ہے، یہ فلاں سرکار کا گدی ہے، یہ فلاں سرکار کا ڈیرا ہے۔ وہ شاعر پنجابی نے کہا یہاں بندے تے ٹاویں ٹاویں نے، اتھے سرکاراں ہی سرکاراں نے۔ گل صاحب، اتھے سرکاراں ہی سرکاراں نے، یعنی یہاں بندے تب تھوڑے رہ گئے ہیں، اب ساری سرکاریں سرکار۔ ایسا ہی ہو جاتا کہ ہر آدمی کے پاس پیسہ ہے، کوئی کسی کے کام نہ آتا، دنیا کا نظام برہم ہوتا یا نہیں؟ اور ہر کسی کے پاس اتنا ہی پیسہ ہو جاتا جتنا قارون کے پاس تھا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا یہ؟ وہ ہر کسی کو اتنا اتنا پیسہ دے سکتا ہے۔ بغاوت کی یا نہیں کی؟ اس نے بغاوت کی، اور بے شمار ایسی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں کہ جسے جسے وافر پیسہ ملا وہ باغی ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسی مثالیں بہت کم ہیں یقیناً، لیکن بہت کم ہیں۔ پیسہ بھی بے شمار ہے، اور بغاوت نام کی چیز نہیں، دل میں اللہ نے اتنی رقت بھری ہوئی تھی، اتنا نرم دل تھا کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں، اور جیسے ہی قبر کا ذکر آتا تو زاروں کتار ہونا شروع ہو جاتا۔ کسی نے کہا عثمان، جہنم کی سزائیں، جہنم میں سانپ، اژدہے، جہنم میں آگ، آگ کی شدت، تپش، گرمی، یہ ساری باتیں آتی ہیں تو تم روتے نہیں ہو، اور جب قبر کا ذکر آتا ہے تو تم تھمتے ہی نہیں۔ کہا قبر کا ذکر آتے ہی میرے ذہن میں وہ تصور آ جاتا ہے کہ اگر جہنم میں ڈالا ہی گیا تو جہنم میں کئی اور بھی ہوں گے، ادھر ادھر سے تھوڑا بہت سہارا مل جائے گا، لیکن قبر میں سوائے میرے کوئی نہیں ہوگا۔ زمین ہوگی اور اینٹ ہوگی، ایک سرانے جو رکھ دیتے ہیں تھوڑا سا اونچا رہے، یعنی تکیہ اینٹ کا اور بستر زمین ہوگی، اور اندھیرا ہوگا، اور وہاں کوئی ہمسر، کوئی ساتھی، کوئی غم گسار نہیں ہوگا۔ کہا جیسے یہ تصور میرے ساتھ آتا ہے مجھ پہ پھر قابو ہی نہیں رہتا اپنے آپ پر، مجھ سے اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے دولت بھی دی اور دل اس طرح کا دے دیا، لیکن بہت تھوڑے واقعہ پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کے زمانے سے لے کے مالدار لوگوں میں تھوڑے لوگ رہے ہیں جو صحیح رہتے ہیں، زیادہ تر باغی ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اگر اپنے بندوں کو سب کو اسی طرح کر دیتے کہ ہر آدمی بڑا بڑا مالدار ہے، لبغوا فی الارض، تو یہ زمین میں فساد پیدا کر دیتے۔ اب کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا، تو نظام کیسے چلتا؟ اللہ نے ایک کو مالک بنایا، ایک کو خادم بنایا، ایک کو دولت مند بنایا، ایک کو صنعت کار، ایک کو پیشہ۔ اللہ نے اپنی تقسیم اس کائنات میں ایسی کی کہ دنیا کا نظام بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ غریب بھی روٹی کھا کے سوتا ہے اور امیر بھی روٹی ہی کھا کے سوتا ہے، یا امیر کچھ اور کھاتا ہے؟ امیر بھی روٹی ہی کھا کے سوتا ہے۔ آخر انجام سب کا وہی ہے، وہ اچھی روٹی کھا لیتا ہے، فقیر ذرا کمتر کھا لیتا ہے، لیکن پیٹ بھر کے سارے سوتے ہیں۔ دنیا کا سلسلہ چل رہا ہے، بلکہ بہت ساری ایسے مثالیں موجود ہیں کہ غریب زیادہ مزے میں ہوتا ہے۔ غریب کے پاس پیسہ کم ہے، پریشانیاں اس سے بھی کم ہیں۔
ایک ہی پریشانی ہے کہ پیسہ کم ہے، دوسری کوئی پریشانی نہیں۔ مالدار لوگوں کو سینکڑوں پریشانیاں، ادھر سے خطرہ ادھر سے خطرہ، یہ جا رہا ہے وہ آ رہا ہے، ہر وقت ٹینشن اور پریشانی میں رہتے ہیں۔ غریب آدمی ایک ہی بات ہے کہ ٹھیک ہے پیسہ کم ہے لیکن روٹی رات کو ملتی ہے، دن کو ملتی ہے، الحمدللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں پہ غور کریں، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن وہ بھی تو انسان ہی تھے نا۔ دوپہر کا کھانا کھایا، رات کا ہے ہی نہیں۔ ہمارے تو 5-6 کھانے ہوتے ہیں نا، اگر کوئی بڑا بھی غریب آدمی ہے تو 3-4 تو ہوں گے ہی، 3-4، ایک صبح ناشتہ، پھر دوپہر کو کھانا، پھر شام کو کھانا، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر جاگتے رہے تو ایک مرتبہ سوتے سوتے پھر کچھ نہ کچھ کھائے، اور اگر مالدار ہے تو ان کا تو ہر وقت کھانا ہی چلتا رہتا ہے۔ ناشتہ آ گیا، ظہرانہ آ گیا، پھر عصرانہ آ گیا، مغرب سے پہلے تھوڑا کھانا پینا، چائے فروٹ یہ وہ، اور اس کے بعد شام کھانا کھایا، جو فل میل کہیں گے اس کو، ڈنر کیا، اور سونے سے پہلے پھر کہتے ہیں جی نہیں فروٹ فراٹ کچھ کھا لیتے ہیں، ٹوکری فروٹ کی کھا لی۔ ہمارے اس طرح الگ الگ اللہ رب العزت کی اپنی تقسیم ہے کہ اتنے کھانے کھانے والے ہیں اور کام وہ نہیں کر پائے جو ایک وقت 24 گھنٹے میں ایک کھانا کھانے والے جو کام کر گئے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت نے ایسے نہیں کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، ان لوگوں نے بھوکے پیاسے رہ کر ایک چادر میں گزارا کر کے، 2 چادریں نہیں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابہ کا یہ عالم تھا، کہا گیا کہ تم ایک چادر میں نماز پڑھتے تھے، تو کہا 2 ہوتی کس کے پاس تھی؟ چند لوگ تھے جن کے پاس ڈبل کپڑا تھا، یعنی اوپر کے لیے الگ نیچے کے الگ، ورنہ عموماً کے لیے ایک کپڑا ہے، اسی کو کچھ ایسے طریقے سے لپیٹتے ہیں، یہاں سے لا کے پیچھے باندھ دیتے ہیں، کچھ حصہ کندھوں سے گزر جائے اور سطر ڈھک جائے۔ اتنا کپڑا اور اتنی تھوڑی روٹی کھا کر ان لوگوں نے دنیا میں اسلام کا وہ بول بالا کیا کہ اب قیامت تک ان کی مثل نظر نہیں آتی اور ممکن نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت سے کچھ بعید نہیں، لیکن بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا آنا اب ناممکن سا لگ رہا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے تھوڑا سا دے کر کام کی توفیق دی، کام کرتے رہے۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، جینے کے لیے اتنا کچھ ہے لیکن بیکار قسم کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تتداعى علیکم الامم، اے مسلمانوں قریب ہے کہ غیر قومیں تم پر پل پڑیں گی، غیر قومیں تم پر حملہ آور ہو جائیں گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے، یعنی مسلمانوں کی تعداد تھوڑی سی رہ جائے گی؟ تو فرمایا نہیں، تم تو بے شمار ہوں گے، لیکن کیسے ہوں گے؟ غصاء کا غصاء البحر کا غصاء السیل، تم اس طرح ہوگے جیسے جھاگ ہوتی ہے۔ جھاگ کی کیا قیمت ہے؟ ہوا آئی تو اڑ گئی، پھونک ماری تو اڑ گئی، ایسے پکڑے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ میں ہوگے تم بے شمار، لیکن جھاگ کی طرح ہوگے، تمہیں دنیا سے پیار ہوگا اور موت سے ڈر ہوگا۔ اور صحابہ کرام اس سے بالکل برعکس تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا صدورہم اناجیلہم، ان کے سینے ان کی انجیلیں، یعنی ان کے سینے قرآن سے منور ہوں گے، سینوں میں قرآن ہوگا۔ ہم اسرع الی الموت، وہ موت کی طرف اس پانی سے بھی زیادہ تیز جانے والے ہوں گے جو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف گرتا ہے تو کتنی تیزی سے نیچے آتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ وہ موت کی طرف بڑھنے میں اس پانی سے بھی زیادہ تیز ہوں گے۔ فرسان رہبان اللیل و فرسان النہار، رات کو درویش بن کر مسلح پہ کھڑے ہوں گے اور دن کو شاہ سوار بن کر گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہو کے جہاد کے لیے نکل جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے اس طرح کی زندگی دی ہوئی تھی اور ان کے پاس دولت کے کوئی ڈھیر انبار نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ زمین میں بسط بے شمار رزق بھیج دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو بندے باغی ہو جاتے، زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ گویا کہ اللہ نے ہر کسی کو اس کے ظرف کے مطابق دیا ہے، جتنا کسی کا ظرف ہے اتنا دیا ہے، اور جسے کوئی سنبھال نہ سکے اس کو اتنا دیا ہی نہیں، جتنا کوئی سنبھال سکتا ہے۔ اور ظرف سے زیادہ اگر دے دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ظرف ٹوٹ جائے گا، پھٹ جائے گا۔ ابھی مثال کے طور پر یہ بوتل ہے، اس میں ربع لیٹر پانی ہے یا کتنا ہے، اگر کہا جائے کہ نہیں یہ جو مشین اوپر سے اس میں پانی فل کرتی ہے، اس کو کہیں کہ اس میں 1 لیٹر پانی فل کرنا ہے، ظرف تو یہ ہے نا، یہ پلاسٹک کا جو حصہ ہے، پیالہ جو ہوتا ہے، ظرف ہے یہ کور۔ اب اس میں آدھے لیٹر کی بوتل میں اگر پورا لیٹر پانی ڈالنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گی۔ اللہ رب العزت بندوں کو ان کے ظرف کے مطابق دیتا ہے، جتنا سنبھالنے کی اس میں ہمت ہے اتنا اس کو دے دیتا ہے، اور اتنا زیادہ نہیں دیتا کہ کہیں یہ پھٹ نہ جائے۔ پھٹ گیا تو فساد پیدا ہو گیا۔ اور ہمارے عموماً یہ مثالیں موجود ہیں کہ تھوڑے ظرف والے کو اگر زیادہ مل جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ گرد غبار اٹھانا شروع کر دیتا ہے، سیدھا چلنا اس سے مشکل ہو جاتا ہے، گردن اکڑائی ہوئی ہے ٹھک ٹھک زمین پہ، یعنی متکبر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی تقسیم بڑی زبردست ہے، اس نے جس کے لیے جتنا مناسب دیکھا سمجھا ہوا ہے وہ صرف اتنا ہی دیتا ہے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا نازل کرتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اور وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور انہیں دیکھنے جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی پوری طرح خبر ہے کہ کس میں کتنا ظرف ہے، کوئی کتنا سنبھال سکتا ہے، کس کو کتنا دوں گا تو صحیح رہے گا، کتنا دوں گا تو یہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ کچھ لوگوں کو دیا جنہوں نے گڑبڑ کی تو ان کو پھر ایسا کیوں دیا؟ اللہ رب العزت اپنے قاعدوں میں سے کچھ چیزیں ایسی ہمیں دکھاتا ہے۔ قاعدہ طے ہے لیکن کچھ استثنائی شکلیں آ جاتی ہیں، جیسے مرد اور عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے، مرد کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، نہ مرد نہ عورت۔ حوا آئی، مرد ہے، عورت کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام، حوا آئی، آدم علیہ السلام ہے، عورت کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، عورت ہے، مرد نہیں، شوہر نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نظام میں سے کچھ استثنائی چیزیں لاتا ہے۔ وہی معاملہ ہے کہ کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو دیا اور فتنہ فساد میں مبتلا ہو گئے اور بغاوت کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم عموماً جو عمومی قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر کسی کو اس کے ظرف کے مطابق دیتے ہیں، زیادہ نہیں۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، جتنی وہ چاہتا ہے اتنی مقدار میں وہ رزق نازل کرتا ہے کسی کے لیے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ، وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، یعنی اسے معلوم ہے کہ کس کا کتنا ظرف ہے، اور صرف خبر رکھنے والا نہیں بلکہ بصیر بھی ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کی نگاہ کے سامنے ہر چیز ہے، ہر بندے کا ظاہر بھی اس کی نگاہ کے سامنے ہے اور اس کا باطن بھی اس کے سامنے ہے۔ اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے اسے بھی وہ جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب بارش ہوگی نہیں ہوگی تو اللہ بارش نازل فرما دیتا ہے۔ اگر آدمی کسی معاملہ میں مایوس ہوتا ہوا نظر آئے اور اچانک اس کی امید نکل آئے، یعنی جو تمنا تھی وہ بھر آئی، تو پھر آدمی کو کچھ اور ہی مزہ آتا ہے۔ پہلے سے کسی میں کوئی طلب نہیں، حاجت نہیں، اللہ اور دے، مزہ اور ہے۔ ایک آدمی کو طلب ہے، حاجت ہے، انتظار ہے، اسے ملے گا تو اس کو مزہ کچھ اور ہی آئے گا، کیونکہ شدت کی خواہش تھی، نہیں مل رہا تھا، اچانک اللہ کی رحمت کے آثار نظر آ گئے، آدمی بے حد خوشی محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے بارش نازل فرما دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش نازل فرماتا ہے
من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ وہ مایوس ہو چکے، وینشر رحمتہ، اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ اب آج کل دیکھیں بارشیں ہو رہی ہیں نا، اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک دعائیں مانگی جا رہی تھی، یا اللہ بارش نازل فرما، یا اللہ بارش نازل فرما، اور بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی رحمت پھیلا دی ہے، بارش ہو رہی ہے، اور لگتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ جتنی یہاں بارش کی ضرورت تھی اس سے تھوڑی زیادہ ہونے لگی ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں نے دیکھا نہیں، پڑھ کے نہیں دیکھا، مجھے میرے کسی بچے نے بتایا کہ جو موسمیات والے ہیں، محکمہ موسمیات کہتے ہیں نا کہ کل بارش ہوگی، پرسوں بارش ہوگی، بوندا باندی ہوگی، گرج چمک ہوگی، موسلا دھار ہوگی، انہوں نے پچھلے ایک دن میں ایسے لکھا تھا کہ اللہم حوالینا ولا علینا، کل پرسوں بارش ہونے والی ہے، اور ساتھ دعا لکھ دی کہ اے اللہ ہم پر نہ ہو، کہیں دور دور ہو۔ ہمارا ظرف دیکھ لیں آپ، موسمیات کے محکمے والوں نے یہ الفاظ لکھ دیے، خبر دی کہ بارش ہوگی، ساتھ ہی لکھ دیا یا اللہ یہ بارش ہم پہ نہ ہو بلکہ پہاڑوں میں، دور ریگستانوں میں ہو، تاکہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ ہمیں جتنی چاہیے اتنی ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت تبھی رہے گی جب انسان کی حاجت کے برابر رہے۔ جب زیادہ ہو گئی تو زحمت ہو۔ رحمت پر ایک ہی نقطہ زیادہ لگتا ہے نا، رحمت کا لفظ لکھیں اور نقطہ نکال دیں، رحمت رہے گا، اور رے کے اوپر ایک چھوٹا سا نقطہ ڈال دیں تو کیا ہو جائے گا؟ زحمت بن گئی نا۔ جیسے کہتے ہیں ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، تو ہم بھی ایک نقطہ ہی ہے، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا۔ یہاں بھی ایک ہی نقطہ ہے، اگر نقطہ نہ ہو تو محرم، اور نقطہ ڈال دیں تو مجرم، نقطہ ڈال دیں تو دغا، نہ ڈالیں تو دعا، اور اگر نقطہ نہ ہو تو رحمت، اور تھوڑا سا زیادہ نقطہ ڈال دیں تو زحمت۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت اپنے بندوں کے لیے پھیلاتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ ولی ہے، کارساز ہے اور حمید ہے، بے شمار تعریفوں والا ہے۔ اللہ رب العزت بارش نازل فرماتا ہے، کسی اور میں ہمت ہے کہ وہ بارش نازل کر سکے؟ اور وہ جب چاہتا ہے فرماتا ہے۔ کبھی کبھی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، بارش نہیں ہوتی۔ حرمین شریفین میں دعائیں ہوئیں، بارش نہیں ہو رہی۔ اس مقام سے بڑھ کر مقدس مقام کیا ہوگا؟ پورے ملک میں اجماعی طور پر اجتماعی دعائیں، یعنی استسقاء پورے ملک میں پڑھی گئی، یا اللہ بارش نازل فرما، نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے گا وہ نازل کرے گا۔ وہ اپنے بندوں کی حاجتوں ضرورتوں کو بھی سمجھتا ہے، ان کے ظاہر اور باطن کو بھی دیکھتا ہے، ان کے لیے کب بارش مناسب ہے وہ تب نازل کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ ناراض ہو کر بارش روک بھی لیتا ہے۔ بارش کو اللہ کی مجبوری نہیں ہے کہ وہ ضرور نازل کرے۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی بندوں کے گناہوں کی وجہ سے بارش کو روک لیتا ہے، اور آج کل پچھلے عرصہ میں اگر کبھی بارش رکی رہتی ہے تو کیا اس میں کوئی شک والی بات ہے کہ بندے ٹھیک چل رہے ہیں اور بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ کبھی ہم اپنے گریبان میں بھی جان کر دیکھیں نا، ٹھیک والی بات ہمارے پاس بھی نہیں رہی۔ بارش نہیں ہوتی تو یہ کوئی بارش کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے عمل ہی کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ بارشیں لیٹ ہو جاتی ہیں۔ ہمیں بارش کی ضرورت ہے، لیکن ہماری بدعمالی کے نتیجہ میں اللہ بارش کو لیٹ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بات کہ بارش کب ہوگی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ سورۃ لقمان کی آخری ایک آیت صرف آپ ترجمے کے ساتھ دیکھ لیں۔ سورۃ لقمان ہے قرآن کریم کی سورت نمبر 31، اور اس کی آخری آیت جو ہے وہ ہے آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے۔
کچھ عرصہ پہلے ایک افواہ سی اٹھی تھی کہ اتنے عرصے کے بعد قیامت آ جائے گی. آپ نے شاید سنا ہوگا کہیں. 2000 کو ابھی 17 سال ہو گئے اس بات کو. پرسوں کی بات ہی لگتی ہے لیکن پرسوں حیدرآباد والوں کا 12 پرسوں کی ہی بات. پھر بھی 12 ہے تو آج کل 17 ہو گئے. 5 سال ہو گئے. پرسوں کی بات ہی لگ رہی ہے. کہا گیا کہ قیامت آ رہی ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہا ہے ان اللہ عنده علم الساعۃ. قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, کسی اور پر. تمام اس مخلوقات میں سے سب سے زیادہ پاک باز مخلوق کون سی ہے؟ فرشتے. لا یعصون اللہ ما امر ویفعلون ما یؤمرون. فرمایا کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتے, اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے, جو اللہ حکم دیتا ہے وہی کرتے. ان کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام. اگر کہیں کسی کو تھوڑا بہت بھی قیامت کا علم ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام کو ہی ہوتا کم از کم. جب وہ لمبی حدیث میں آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بتائیے ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, قیامت کب آئے گی, چوتھا سوال یہ کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مل مسئول بأعلم من السائل. اے جبرائیل تجھ سے زیادہ مجھے بھی علم نہیں ہے. یعنی قیامت کے بارے میں نہ تجھے علم ہے نہ مجھے علم. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تو کسی اور کو علم کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کیسے یہ بات اٹھائی کہ 2000 اتنے میں قیامت آ جائے گی. بعض مولویوں نے بھی بیان دے دیا. مولوی تو پڑھے لکھے قرآن جاننے والے ہونے چاہیے, انہوں نے بھی اپنا فرض سمجھا کہ اس میں حصہ ڈالیں. کہا نہیں آئے گی. ابھی حال ہی میں اسی ہفتے کے دوران مجھے کسی نے کوئی کہا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں آیت سے یہ نکلتا ہے, فلاں حدیث سے یہ نکلتا ہے امت اسلامیہ کی کل عمر اتنی بنتی ہے. بندے کی نہیں, بندے کی 60 اور 70 کے درمیان کا ہے نا. امت اسلامیہ کی اتنی عمر بنتی ہے اور فلاں تاریخ کو قیامت آ جائے گی. کیا عجیب بات ہے کہ کیوں اپنا مغز خراب کرتے رہتے ہیں ان باتوں میں. اللہ رب العزت نے سیدھا فرما دیا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور وہی بارش نازل فرماتا ہے. کب نازل ہوگی کوئی نہیں جانتا. یہ دیکھیں آج کل میں ہی کتنی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے, کل بارش ہوگی دھوپ رہتی ہے, کل مطلع صاف رہے گا بارش ہو رہی ہوتی. یہ ہمارے آلات ہیں, اللہ کی دی ہوئی عقل سے ہی بنائے ہیں, لیکن بھولتے رہتے ہیں. لیکن اللہ کے علم میں کوئی بھول نہیں ہے. اس کے علم میں ہے کہ بارش کب ہوگی. یہ صرف اندازے ہیں, کبھی اندازے صحیح ہو گئے کبھی غلط ہو گئے. یہی معاملہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ میں ہے کہ ماں کے رحم میں پیٹ میں کیا ہے, بچی ہے یا بچہ, یہ کوئی نہیں جانتا. اب مشینوں نے کچھ یہ بھی بتانا شروع کر دیا کہ بچی ہے یا بچہ, لیکن معاملہ پھر وہی رہے گا. اللہ نے فرمایا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے رحم میں کیا ہے. یہ پیدا ہونے والا زندہ پیدا ہوگا یا مر جائے گا. ایسے واقعات ہیں, آخری دم تک بچہ زندہ تھا, پیدا ہوا تو مردہ پیدا ہوا, چیخ تک کی آواز نہیں ہے. اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ جب پیدا ہو کے دنیا میں آئے گا تو کالا ہوگا یا گورا ہوگا. یہ تو کبھی کسی نے بتایا بھی نہیں نا, صرف میں جینڈر بتا رہے ہیں کہ یہ لڑکی ہوگی یا لڑکا. پھر یہ سعادت مند ہوگا یا بدبخت ہوگا, دنیا میں آ کے یہ کیا کرنے والا ہے کوئی نہیں جانتا. ایک نہیں بے شمار ایسی باتیں ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا ماں کے رحم میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. اندازہ ہے, اور اس اندازے کو بہت دفعہ غلط ہوتے بھی ہم نے سنا, اور آپ نے بھی سنا ہوگا. بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں پیشگوئی کی کہ لڑکا ہوگا, لیکن عین وقت پہ لڑکی ہو گئی. کہا گیا لڑکی ہوگی, لڑکا ہو گیا. یہ بڑی ساری باتیں ہماری تاریخ میں آن ریکارڈ موجود ہیں کہ سوائے اللہ کے کسی کو یہ قطعی علم نہیں ہے. یہ ایسے اندازے ہیں, کچھ کبھی سیدھے ہو گئے کبھی ٹیڑھے ہو گئے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. جب یہ نہیں جانتا تو کب مرے گا یہ بھی تو پتہ نہیں ہے. اگر کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری موت سعودی عرب میں آئے گی یا انڈیا پاکستان میں آئے گی, تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری موت کب آئے گی.
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جان یہیں نکل جائے، ہو سکتا ہے کہ ہم ملک جائیں اور واپس نہ آ پائیں، کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ کسی کو کب موت آئے گی سوائے اللہ کی اس بات کو دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک سوچ رکھتے ہیں کہ بھئی ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں، چلو سعودی عرب میں موت نہیں آئے گی تو اپنے ملک میں آ جائے گی، پاکستان انڈیا چھوٹی جائیں گے تو وہاں موت آئے گی۔ ہمارے ٹارگیٹ میں تو یہی دو ملک ہیں نا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب کسی آدمی کی کسی ملک میں موت واقع کرنا ہوتی ہے تو بندے کو وہاں پہنچا دیتا ہے، اسے کوئی کام ڈال دیتا ہے، وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں کئی لوگ ہیں علاج کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں مر جاتے ہیں، کبھی گئے نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اچانک بیماری ایسی آئی، ڈاکٹر نے کہا وہاں جاؤ، وہاں گئے، موت آ گئی۔ کوئی کسی کام سے، کوئی بزنس سے، کوئی، اللہ رب العزت جہاں کسی کی موت لانا چاہتا ہے اسے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، صرف اللہ ہی ہے جو ہر طرح کا علم رکھنے والا اور ہر طرح کی خبریں رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 اعلانات ہیں۔ ایک تو یہ کتابیں یہاں پڑھی ہیں، ایک کتاب ہے قرآن و سنت کا سائنسی اعجاز، اور ایک ہے ہمیں ہدایت کیسے ملی۔ یہ 9 مسلم خواتین، اور شاید اس میں خواتین ہیں زیادہ تر، ان کے اسلام لانے کے واقعات ہیں۔ ریڈیو جدہ اور اردو نیوز جدہ، ان میں یہ نشر ہونے والے واقعات جو ہیں ان کا مجموعہ ہے، اور یہ آپ کے پاس یہاں موجود ہیں۔ جن کو چاہیے، یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ 25 ریال کی، یہ ایک سیٹ سمجھے 50 ریال کا ہے۔ یہ کسی کی ہمیں آئی ہیں اردو نیوز والوں اور ریڈیو جدہ والوں کی طرف سے، تو جن کو چاہیے وہ یہاں موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں ایک کورس پہلے بھی ہوتا رہا، دوسرا بھی ہوا، تیسرا بھی ہوا، شرعی کورس جس کو کہتے ہیں۔ ابھی چوتھا شرعی کورس شروع ہوگا، لیکن اس کا نام لیول 1 ہی ہے۔ 1 2 3 کے آگے چلتے جائیں تو لمبا ہو جائے گا، 1 2 3 تک ہی اچھا رہتا ہے، کیونکہ ہر مرتبہ یہی ہوتا ہے 1 2 3۔ تو اس میں عقیدہ اور فقہ الحدیث، عربی لینگویج اور قرآن کریم کا ترجمہ پڑھایا جائے گا۔ یہ 4 سبجیکٹ رکھے ہیں۔ پہلے کسی میں سیرت النبی بھی تھا، شاید پہلے میں تھا، فرسٹ لیول میں تھا، اور سیرت النبی اس وقت میں نے پڑھائی تھی، اور اسی طرح ترجمۃ القرآن تھا، وہ بھی میں نے پڑھایا تھا۔ ابھی ترجمۃ القرآن ہے، عربی ہے، عقیدہ ہے، فقہ الحدیث ہے۔ لہذا جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، میرا بلڈنگ، یہی جہاں آپ اس وقت تشریف فرما ہیں، یہیں ہر اتوار اور پیر کو ہوا کرے گا، شام 8 بجے سے لے کے 9:30 بجے تک، یعنی یہی جو ہمارے اس درس کا وقت ہے۔ اور کھانے کا بھی انتظام ہوگا۔ آج کل تو صرف چائے پہ گزارا ہو رہا ہے نا، لیول کے دنوں میں کھانا بھی ملا کرے گا، اور رجسٹریشن فری ہے، سیٹیں محدود ہیں۔ کورس ختم کرنے والے حضرات کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ اور کچھ انعامات بھی دیے جائیں گے۔ جنہوں نے اس کورس میں شرکت کرنی ہے وہ عبد المحسن صاحب یہاں ہیں، ان کو اپنے نام لکھوا دیجیے۔ ہمارے ایک اپنے شاہد بھائی ہیں جن کے ہوٹل سے یہ چائے آپ کے لیے آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ چائے فری میں بھیجتے ہیں۔ ان کے کسی عزیز احمد سعید کا بیٹا بیمار ہے، تو ہمیں ٹیلی فون پر انہوں نے کہا کہ اس بچے کے لیے دعا کروا دیجیے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بھی کسی کا کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کسی نے لکھا ہے کہ میرے دوست فیاض بھائی کی جاب چلی گئی ہے، ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی رزق حلال پر مشتمل جاب عطا فرمائے۔ اور بھی کسی کی جاب گئی ہے، کوئی مالی پریشانی ہے، مادی، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جاب لیس لوگوں کو جاب عطا فرمائے۔
کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جس حدیث میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر ہے کہ کانا یکتب وحی، اس حدیث کو کسی شخص نے ضعیف اور موضوع بتایا ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، برائے مہربانی رحمت یہ رہنمائی تفصیل سے کی جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ اس وقت وہ ڈیٹیل جو ہے اس میں جانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیا دعا سے موت ٹل سکتی ہے؟ دعا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، مانے یا نہ مانے، اور اگر ہر دعا کو اللہ ہر حال میں قبول ہی کرتا رہے تو پھر کوئی مرنے کو تیار ہے؟ یہ تو بڑا اچھا ہے کہ آدمی دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے موت نہیں چاہیے، تو یہ تو سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت دعا بھی مانگتا ہے، مانتا ہے دعا یقیناً، لیکن کچھ دعائیں ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی کی عمر ختم ہونے والی ہو تو کہے کہ یا اللہ مجھے 80 سال اور چاہیے، تو یہ دعا اللہ کے بس میں ہے، لیکن اس کی مرضی کہ وہ مانے یا نہ مانے۔ لہذا دعا سے موت ٹل نہیں سکتی، لیکن اللہ رب العزت چاہے تو اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ گھر والوں کے لیے صحت کی دعا کیجیے، یہ جن کی پرچی ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صحت و عافیت سے رکھے۔ عبد المحسن صاحب نے لکھا ہے کہ میری بھانجی جو کہ 1.5 سال کی ہے اور دل کی مریضہ ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ فجر کی جماعت شروع ہوگی اور سنتے پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو کیا فرض نماز کے فوراً بعد سنتے پڑھی جا سکتی ہیں؟ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 4 حدیثیں 4-5 حدیثیں میرے ذہن میں ہیں، میں نے لکھی ہوئی ہیں، ریکارڈ میں ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں فرضوں کے بعد صحابہ نے سنتیں پڑھنا شروع کی۔ آپ نے پاس آ کے پوچھا الصبح اربعن، کیا فجر کی نماز اب 4 رکعتیں ہو گئی ہیں؟ یعنی 2 تو پڑھ لی ہمارے ساتھ، اب پڑھ رہے ہو یا پڑھی ہیں 2؟ تو پوچھا الصبح اربعن۔ علم غیب کے دعوے کرنے والے بھی ذرا ذہن میں رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا فجر 4 رکعتیں ہو گئی؟ تو صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں آیا تھا، جماعت کھڑی تھی، میں جماعت میں شامل ہو گیا، پہلے جو سنتیں رہ گئی تھیں وہ میں نے اب پڑھی۔ صحیح حدیث میں یہ کئی صحابہ کے واقعات موجود ہیں، اور ہماری کتاب میں فقہ الصلاح کی متعلقہ جلد میں الحمدللہ شائع ہو چکے ہیں۔ لہذا جو ہمارے یہاں سلسلہ شروع کیا گیا کہ فرض جماعت کھڑی ہے اور آتے ہیں باغے باغے، آ کے کسی پلر کوشش کرتے ہیں کہ ایسے دیکھ کے نا دائیں بائیں کہ امام نظر نہ آئے۔ اب سپیکر لگا ہوا ہے، امام نظر نہ آئے، آواز تو جائے گی چاہے جہاں بھی چھپ کے پڑھو۔ اب گھس کے کہیں نہ کسی کونے میں 2 رکعتیں سنتیں پڑھی، جماعت ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ جماعت ہو رہی ہے اور نماز جہری ہے، بلند آواز سے امام پڑھ رہا ہے، سپیکر سے آدھا محلہ نہیں آدھا شہر سن رہا ہے۔ اس صاحب نے 2 رکعتیں پڑھ لی۔ اب اسے کہو کہ بھائی سورۃ الفاتحہ کی اتنی عظمت ہے کہ حنفی بعض علماء بھی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، تو کہیں گے جی نہیں، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو سنو، غور کرو، پڑھو نہیں۔ اب اس نے کیا کیا ہے پیچھے کھڑے ہو کے؟ قرآن پڑھا جا رہا تھا یا نہیں؟ قرآن پڑھا جا رہا تھا، جہری نماز تھی، سپیکر میں پڑھا جا رہا ہے، اندر بھی سپیکر لگے ہوئے ہیں، باہر بھی سپیکر لگے، اور اس نے 2 رکعتیں پڑھ لی، 2 مرتبہ فاتحہ پڑھی، 2 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی، کم از کم اس نے 6 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا ہوگا، اور 12 مرتبہ سبحان ربی اللہ کہا ہوگا، اتحیات پڑھا، سارا کچھ پڑھ لیا، چلے گا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ کتنے عجیب سے ہمارے پیمانے ہیں۔ اگر آدمی فرضوں کے بعد اٹھ کے نہیں پڑھتا، ڈر ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی سنتے پہلے نہ پڑھے وہ سورج نکلنے، تو پھر شعر بنیے نا، اس حدیث پہ عمل کیجیے، سورج نکلنے تک انتظار کیجیے، سورج نکلنے کے بعد پڑھیے، حدیث میں تو یہ آیا ہے، اور وہ حدیث بھی متکلم فی ہے، سند پر کلام کیا گیا ہے۔ جن حدیثوں میں سنتیں پڑھنے کا ذکر ہے وہ حدیثیں سند کے اعتبار سے قوی اور قابل حجت ہیں، ان پہ عمل نہیں کر رہے، جو قابل حجت نہیں اس پہ عمل اسی پہ عمل کر لیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں نہ ان پہ عمل کرتے ہیں، نیا چور دروازہ نکال لیا۔ امام کے پیچھے
کہیں کونے میں پڑھ لیں تو چل جائے گی۔ ہمارے بعض مولویوں نے یہ مشورہ دیا، میں نے ایک مرتبہ پڑھا، مجھے تو کہتے ہیں کہ چاہے ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم، ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہو، یعنی جلدی جلدی لپیٹ کے نکلو لیکن پڑھ کے آؤ۔ یہ 2 رکعتیں پڑھنے کا مشورہ تو نہ ہوا، یہ 2 رکعتیں لپیٹنے کا مشورہ لگتا ہے کہ نماز کو وہاں کھڑے ہو کے لپیٹو 2 رکعتوں کو، آ کے پہلی رکعت۔ اگر ایک رکعت چھوٹ جائے فرضوں کی باجماعت، آپ ساری عمر سنتے پڑھتے رہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں، کیونکہ یہ آپ جان بوجھ کر غلط طریقے سے چھوڑ رہے ہیں۔ لہذا سنتیں پڑھیں، فرضوں کے بعد اگر موقع مل جائے فرضوں کے بعد پڑھیں، پہلے ملتا ہے الحمدللہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فجر کی سنتیں خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور دنیا کی تمام دولتوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی قیمتی چیز کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ کو نور ہیرا بڑا قیمتی ہے، لندن والوں سے چوری کر کے لے کے آ جائیں، چلے گا ایسا؟ کسی چیز کا قیمت، ہمیں یہ بازار بھرا ہوا ہے سونے سے، کتنی قیمتی چیزیں ہیں دکانوں میں۔ آج رات 1 بجے جا کے آدمی کھڑا ہو جائے، آری لے شیشہ کاٹنے والی اندر گھس جائے کہ میں یہ لے کے جا رہا ہوں، یہ قیمتی بہت ہے، قیمتی بہت ہے، قاعدے سے صبح آئیے، پیسے دیجیے، پہلے اٹھیے، پہلے آ کے سنتیں پڑھیے۔ اب لیٹ اٹھے ہیں تو اب اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، فرضوں کے بعد آپ 2 رکعتیں پڑھ لیجیے۔ دادا کے انتقال کے وقت جائیداد کی تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ میری پھوپھو دادا کے انتقال کے موقع پر حیات تھیں، لیکن بعد میں وفات ہو گئی، اب جائیداد کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کیا پھوپھو کا حصہ ان کی اولاد کو دیا جا سکتا ہے؟ دیا جا سکتا نہیں، دیا جانا فرض ہے، کیونکہ پھوپھو اس وقت زندہ تھی، اور اگر اس وقت تقسیم ہوتی تو پھوپھو کا حصہ نکلتا یا نہیں نکلتا؟ وہ جس طرح اس وقت سے دبایا ہوا تھا، آج آپ کھول دیجئے اس کو، اس کی اولاد میں تقسیم کر دیجئے، للذکر مثل حظ الانثیین، اور اس پھوپھو کی اولاد میں بھی لڑکیوں کو جتنا ملے گا اس سے 2 گنا لڑکوں کو جو اس کے بچے ہیں، بیٹے ہیں۔ میرے بچوں نے بلوغت کی عمر میں میرے ساتھ حج کیا تھا، کیا انہیں دوبارہ حج کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر بلوغت کی عمر میں آ کر کوئی بچہ حج کرتا ہے اپنے والدین کے ساتھ، تو اب شادی کے بعد لڑکی اپنے گھر چلی گئی، یا لڑکا جو ہے وہ اپنی شادی کر کے ہولی سولی انچارج ہو گیا، اب اس کے لیے فرض نہیں ہے کہ وہ حج کرے، ماں باپ کے پیسے سے حج کر لیا، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کے پیسے سے آپ انجینئرنگ کرتے ہیں تو بعد میں اپنے پیسے سے پھر کرتے ہیں، ماں باپ انجینئرنگ کراتے ہیں نا۔ اب چاہیے تو یہ کہ ایک سرٹیفکیٹ ماں باپ نے دلایا تھا اس کو نفل کر دیتے ہیں، ایک اپنا لیتے ہیں، جیسے وہ اب چلے گا ایسے ہی یہ بھی چلے گا۔ لیکن حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر طاقت ہو تو 5 سال کے اندر 5 سال کے بعد 1 مرتبہ حج کر لینا چاہیے۔ ان عبدن صححت لہ فی جسم، میں نے اپنے بندے کے جسم کو صحت دی، تندرستی عطا کی، ووسعت علیہ فی المعیشہ، اس کو معیشت میں وسعت دی، یعنی دولت دی، پیسہ دیا۔ تمضی علیہ 5 اعوام، 5 سال گزر جاتے ہیں، لا یافد الیہ، میرے پاس نہیں آتا، لا محروم، یہ شخص محروم ہے۔ اس حدیث کی روح سے چاہیے کہ اگر ہر دوسرے سال تیسرے سال نہیں تو کم از کم 5ویں سال حج کر لینا چاہیے۔ اگر بلوغت کی عمر میں بچے نے کر لیا ہے تو وہ اس کے لیے فرض حج ادا ہو گیا، اب نفل جتنا چاہے وہ اس کی مرضی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے کزن بردر عظیم کا آج انتقال ہو گیا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت، عظیم لکھا ہے، عبدالعظیم ہوں گے یا محمد عظیم کوئی نام ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔